العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ اس کا ایکو کم کر دیے بھائی صاحب۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ مولا تعالیٰ دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ حضرات نے یہ اجلاس بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمایا۔ مدرسہ رضویہ عزیز العلوم بیر کھیڑا کا جشن دستار بندی کا زرین موقع ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ طلباء اعظام کے سروں پر حفظ قرآن کا نورانی تاج سجا ہوا دیکھیں گے۔ یہ اس مدرسے کی بڑی کارکردگی ہے۔ اس مدرسے کی تمام انتظامیہ کمیٹی اور باصلاحیت اساتذہ کرام قابل صد مبارکباد ہیں، جنہوں نے قرآن شریف جیسی دولت کو ہماری ان نسلوں کے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد فرمائی۔ اب یہ وقت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کا نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرنے کی ہمت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سردیوں کی رات ہے، 1 بجے کے بعد اب یہ آپ کے سامنے میں ہوں، اور اس حال میں کہ آپ کا مجمع کافی حد تک گیپ دیکھ رہا ہے، وقت ہی اتنا ہو گیا ہے، اور اب چونکہ جلسے کی آخری کڑی کے طور پہ میں آپ کے سامنے ہوں، تو کچھ لوگ اس انتظار میں بھی ہیں کہ 2-4 منٹ انہیں دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک۔ یہ بڑی عجیب مطلب ایک عجیب فیلنگ ہے، مگر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جلسہ تمہارا، پیسے تمہارے، چاہو تو سنو، چاہو تو مت سنو، ہمارا کام آنے کا تھا، آ گئے۔ تھوڑی دیر باتیں کریں گے، قرآن شریف کی حضور کی باتیں پیش کریں گے۔ آپ چاہو تو سننا، نہ چاہو تو مت سننا، آپ کی مرضی پر ہے۔ کیونکہ میں اکیلا پورے ماحول کو بدل نہیں سکتا، پورے ماحول کو چینج نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کام کے لیے بلایا گیا ہے کہ چند باتیں آپ اس سلسلے میں عرض کر دیں کہ ہمارے مدرسے نے چند حافظوں کو میدان عمل میں اتارا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ مدرسے نے پوزیٹو اسٹائل اختیار کرتے ہوئے یہ نتیجہ، یہ رزلٹ دیا ہے کہ 11 بچے الحمدللہ حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ آقا پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حفظ القرآن وعمل بما فیہ
البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ جس نے قرآن شریف کو یاد کر لیا اور قرآن شریف پر کے ارشادات پر عمل کر لیا تو اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج سے زیادہ واضح اور ساطع ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنی جانیں دینے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس حضور پیارے نور کا فرمان ہے جس کی زبان کی شان یہ ہے کہ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر سرکار پاک صاحب لولاک کے لب اعجاز میں آج بھی یہ اثر ہے کہ میرے حضور اگر آج بھی دن کو رات کہہ دیں تو خدا کی قسم آدھے دن میں دنیا کو تارے نظر آ جائیں۔ یہ سرکار پاک کی پیاری پیاری زبان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باوقار ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ لے اور قرآن سکھا دے۔ قرآن شریف جسے ہم اور معمولی کتاب سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہایت ہی غیر معمولی کتاب ہے۔ قرآن شریف سے ہم لوگ بہت غافل ہیں۔ یہ جلسہ، اس طرح کے جلسے ہمیں قرآن کی عظمت، اہمیت اور قرآن شریف کے امپورٹینس کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس موضوع پہ بہت ساری تقریریں ہو گئی ہوں اور آپ حضرات نے اس حوالے سے بہت زیادہ شعر بھی سن لیے ہوں گے کہ قرآن شریف کی حیثیت عظمت کیا ہے، سب آپ کو بتا دیا ہوگا اب تک کے جلسے میں، مگر جو باتیں شاید نہ بتائی گئی ہوں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن شریف کے حوالے سے اتنا ارشاد فرما دیا واضح انداز میں کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے، نہ مال والا بہتر، نہ راجنیتی والا بہتر، نہ قوت طاقت کرسی والا بہتر، ہمارے سرکار کی نظر میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم الفاظ ہیں سرکار کے کہ قرآن سیکھ لو سب سے زیادہ بہتر ہو اور قرآن سکھا دو سب سے زیادہ بہتر ہو۔ ہم اس پوائنٹ سے غافل ہیں۔ قرآن شریف کیا ہے؟ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے جو اس کا کلام، اس کے کلام پر آدھارت ہے۔ قرآن شریف دنیا میں 1400 سال پہلے اترا ہے زمین کے پردے پر۔ قرآن شریف ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال ہی پرانا ہے، قرآن شریف اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا ہمارا اللہ ہے۔ جب سے اللہ ہے تب سے ہی قرآن ہے۔ بات روشنائی کی نہیں ہو رہی، بات کاغذ اور پیپر کی نہیں ہو رہی، بات ہے کلام خدا کی۔ وہ کلام قرآن شریف ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آج یوٹیوب جیسا فتنہ کھڑا ہے سامنے، بند کرو بھائی، کیا ہے یہ تماشے؟ یوٹیوب جیسا فتنہ جو سامنے کھڑا ہے،
اس پہ جو طرح طرح کے ناگ اور کوبرے ڈسنے کے لیے بے قرار ہیں، ایمان میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، یہاں یوٹیوب کے اس ناہنجار پلیٹ فارم پر بہت سارے کوبرے ناگ آج یہ ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا دھرم ہے اور قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے۔ اٹ از رانگ 100% رانگ۔ 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے تو یہ کتاب اتری ہے۔ قرآن تو جب سے، قرآن تو ہمیشہ سے ہے۔ لا بدایت لہو ولا نہایت لہو، اللہ کی نہ ابتدا ہے، اللہ کی نہ انتہا ہے، ایسے ہی نہ اللہ کی انتہا اور ابتدا اور نہ اس کے کلام کی ابتدا اور انتہا جناب والا، نہ کلام، کیونکہ یہ کلام جو ہے اس کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں تم سے یہ نہیں کہوں گا تم کہہ دو سبحان اللہ، اپنے آپ ہی کہہ لوں گا سبحان اللہ، مگر تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم سبحان اللہ کہہ لو۔ تم تو میری بات سن لو گے، یہ بڑی بات ہے، اور بس اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ انشاءاللہ رب العالمین آئندہ پورے علاقے کے اندر کہیں بھی تاریخ دوں گا تو سب کچھ طے کر کے دوں گا، یہ عہد کر لیا میں نے۔ آج جو کچھ بھی ہوگا سب طے کر کے ہوگا، کون سے ٹائم تقریر ہوگی، کتنی دیر تقریر ہوگی، کیسے تقریر ہوگی، انشاءاللہ۔ آج تو میں تم سے نہیں کہوں گا کہ تم سبحان اللہ کہو، میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اقوال ارشادات سنا دوں گا واضح انداز میں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے مولانا اسرار صاحب نے اور یہاں کے اساتذہ نے بڑی محبت کے ساتھ بلایا، اور آپ کی محبت کو دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف 1400 سال پرانی کتاب نہیں، یہ 1400 سال پہلے اتاری گئی کتاب ہے۔ دراصل یہ کتاب لوح محفوظ میں تھی۔ کہاں تھی؟ لوح محفوظ میں۔ میرا اللہ فرماتا قرآن شریف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہو لقرآن کریم، بلا شبہ یہ کرم والا قرآن، یہ عزت والا قرآن، یہ شان والا قرآن، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، اور یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اتارا گیا ہے اور اللہ ہی کا کلام ہے۔ حضرات اللہ کا کلام ہے، یہ بالکل کلیئر ہے بات، اس لیے کلیئر ہے، بہت سارے ادھارن ہیں اور بہت ساری سامنے ہمارے بہت ساری حقیقتیں ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی بندے کا نہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی دلیل یہ دوں گا میں جو تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ دیکھو تم، دنیا میں لاکھوں کتابیں ہیں، کروڑوں کتابیں ہیں، ہر زبان میں ہیں، مگر ان لاکھوں کروڑوں کتابوں کے بیچ میں ایک اکیلی کتاب ہے قرآن شریف، جو لوگوں کے سینوں میں A to Z آ جاتی ہے۔ دنیا میں اور کوئی کتاب آدمی یاد ہی نہیں کر پاتا، اور اگر یاد کر لے گا تو پھر اسے سنا نہیں پاتا، مگر قرآن شریف، سبحان اللہ۔ ابھی آپ دیکھیں گے مدرسے کے جناب والے ایسے ایسے بچے آئیں گے تمہارے سامنے، وہ تو انہوں نے کرسیاں نہیں لگنے دی، کرسیاں لگ جاتی تو تم آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ 10 سال کا بچہ بیٹھا ہوتا، 12 سال کا ہوتا، 14 سال کا ہوتا، 16 سال کا ہوتا، اور وہ جناب والا ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگوں 10 سال کے بچے کے سینے میں قرآن، 15 سال کے نوجوان کے سینے میں قرآن، 17 سال کے شہزادہ اسلام کے سینے میں قرآن۔ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ پوری دنیا کے پردے پر لاکھوں کروڑوں سینوں میں اللہ کی یہ کتاب جناب والا منو ان محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منو ان A to Z، جس شان سے کل مکہ مدینہ میں اتری تھی یہ کتاب، اسی شان سے آج لوگوں کے دلوں میں اس کتاب نے گھر بنا لیا ہے۔ یعنی یہ کتاب جناب والا سینے اسی کتاب کو دنیا میں قبول کرتے ہیں، اور جناب والا اس سینے کو، یہ
یہ سینے قبول بھی کرتے ہیں اور یہ سینے اس قرآن کو جگہ بھی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی نکلتا ہی نہیں. جیسے میں حافظ قرآن ہوں، شوم یہ قسمت، پورا سال میں نے قرآن نہیں پڑھا، مگر پھر بھی رمضان شریف آتا ہے تو میں جب سنانے لگتا ہوں قرآن شریف کو تو ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی تو میں نے یاد کیا تھا. بالکل تر و تازہ سر سبز قرآن میرے سینے سے نکلتا ہے. جناب والا یہ اللہ اگر کسی بندے کا کلام ہوتا تو جناب والا ایسے لوگوں کے سینوں میں داخل نہ ہوتا. ہم نے دیکھا ہے، اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، ہم نے طالب علموں کو دیکھا ہے تیاریاں کرتے ہوئے، ایگزاموں کی، ٹیسٹوں کی تیاریاں کرتے ہوئے وہ رات کے 3-3 4-4 بجے تک پڑھتے ہیں، اور جب ایگزام ان کا ہو جاتا ہے ان سے کہو کہ وہ جو سبجیکٹ تم یاد کر رہے تھے رات کے 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک، سنا دو اس سبجیکٹ کو، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ صاحب بس اسی حد تک تھا، ایگزام ہو گیا اور پتہ نہیں پھر کیا ہوا. تو جناب والا یہ دنیا کی کتابیں ہیں، کوئی سی بھی کتاب ہو، کسی بھی زبان کی ہو، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ تیلگو تمل ملیالم ہو، چاہے وہ فرینچ ہو، دنیا کی کسی بھی جناب والا زبان کی کتاب ہو، لوگوں کے سینوں میں آنے کو تیار نہیں، اور سینوں میں آ گئی تو رکنے تیار نہیں. اور یہ کتاب ہے جو لوگوں کے سینوں میں آتی ہے اور خدا کی قسم پہ نکلنے تیار نہیں. 10 سال کا بچہ سینہ محفوظ ہے جناب والا. دیکھو آپ 15 سال کے بچے کے سینے میں قرآن، 20 سال کے نوجوان کے سینے میں قرآن، 25 سال کے جوان کے سینے میں قرآن، 40 سال کے ادھیڑ کے سینے میں قرآن، 60 سال کے بوڑھے کے سینے میں قرآن. اور جناب والا حد ہو گئی، حد ہو گئی. تاریخ میں یہ ریکارڈ بھی ثابت ہے کہ جناب والا ایسے بھی بچے اس دھرتی پر پیدا ہوئے ہیں جو اپنی ماؤں کے پیٹوں سے قرآن کے حافظ بن کے آئے ہیں زمانے میں. جیسے مثال کے طور پہ عراق میں ایک بچہ، ایک شہزادہ سیدوں کے گھرانے میں پیدا ہوا جناب والا، جسے زمانے میں آج میرا پیر پیراں، شاہ جینا غوث پاک، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباد لامکانی، سلطان سرکار محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر روشن ضمیر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، پیدا ہوئے تھے میرے بڑے پیر روشن ضمیر، تو خدا کی قسم وہ 17 یا 18 پاروں کے حافظ قرآن تھے. کیا عجیب بات ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں یہ کتاب لوگوں کے سینوں میں چلی جاتی ہے. اسی بھارت ورش میں آپ دیکھیں، یہ دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نام سنا ہے؟ یہ پیارا پیارا نام جناب والا، جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری عزتوں کے نشان ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب اپنی ماں کے پاکیزہ شکم سے دھرتی کے پردے پر تشریف لائے تھے تو جناب والا خدا کی عزت کی قسم ان کے سینے میں قرآن کے 14 پارے محفوظ تھے. ذرا زور سے جناب والا سبحان اللہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اترنے والا قرآن کسی بندے کا، جناب میرے نبی کا کلام نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے. ایک مثال تو ایک ثبوت تو یہ ہے کہ جناب سینوں میں آتا ہے، بس یہی اکیلا ہے. دنیا کے پردے پہ اور کتابیں کیوں نہیں، یہی کتاب کیوں. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ جب سے آیا ہے میرا قرآن دھرتی کے پردے پر، جب سے آیا ہے پتھروں کے نشانے پہ رہا، جب سے آیا ہے آندھیوں کے نشانوں پہ رہا، جب سے آیا ہے طوفان بلا خیز کے نشانے پہ رہا، جب سے آیا ہے دھار پہ رہا ہے قرآن شریف، تلوار کی دھار پہ رہا. مگر اس اتہاس سے تمہیں کیا لینے دینا؟ تم ان اتہاس کی باتوں کو جناب والا کہاں سننا چاہتے ہو؟ حضرات محترم، اتہاس کی باتیں تمہیں اچھی کہاں لگتی ہیں؟ تمہیں تو جناب والا شعر شاعری نے حضرات محترم ہمارے دل دماغ پر قبضہ کر رکھا ہے. اتہاس کی باتیں عالم پیش کر دیں، یہ امام مسجد کا، تو جناب والا آپ کو اچھا نہیں لگتا. یہاں تک کہ ہم نے آنکھوں سے خود دیکھا ہے، اگر کسی امام نے مصطفیٰ کی سیرت کے بیان پر یا جناب اسلام کے اتہاس کے بیان پر اپنا بیان 5 منٹ زیادہ کر دیا تو تم میں کہ کتنے سورما ایسے ہوتے ہیں جو دیواروں سے ٹکے بیٹھے رہتے ہیں اور گھڑیاں دکھاتے رہتے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. تمہیں کیا لینا دینا ان باتوں سے؟ مگر جناب والا جب سے اترا ہے میرا قرآن، دھار پر رہا ہے قرآن، نکیلے پتھروں کے نشانوں پر رہا ہے قرآن. حضرات محترم، ہاں طوفان بلا خیز کو فیس کرتا رہا ہے قرآن. جناب والا
کتابیں مٹ جاتی. اور جب اگر کوئی کسی بندے کا کلام ہوتا تو جناب والا اب تک ریزہ بکھر گیا ہوتا. نہ جانے کتنے بندوں کی کتابیں بین لگا دیا گیا, فلاں ملک اور فلاں کنٹری میں یہ کتاب بین ہے, پڑھی نہیں جا سکتی. کچھ کتابیں تو ہمارے دیش میں بھی بین ہیں, آج وہ دکھائی نہیں دیتی. اس قرآن پہ بین بھی لگائے گئے, اس قرآن پہ پابندی بھی لگی, اس قرآن پر جناب والا قرآن اترتا چلا گیا. اور ابو جہل اینڈ کمپنی اور ان کے ایجنٹوں, ان کے دلالوں نے پوری کوشش کر کے قرآن شریف کو اپنے نرغے میں لے لیا. چاہتے تھے کہ اس قرآن کے قلعہ معلیٰ کو دھوست کر کے رکھ دیں, اس تاج محل کی سعید بجا دیں. حضرات محترم, ہاں ایسا ہوا ہے, مگر چونکہ یہ اللہ کا کلام تھا, حضرات محترم اللہ کا کلام تھا, یہ جناب والا برداشت کر گیا سب کو. سارے پتھروں کا مقابلہ کیا, طوفانوں کو واپس ہٹنا پڑا, آندھیوں کو جناب والا رخ موڑنا پڑا. خدا کی قسم مگر قرآن کا سامنا وقت کے حوادث کر نہ سکے. آشوب زمانہ خود جناب والا قرآن شریف کو دیکھ کے ہمت ہار کے حوصلے جناب والا توڑ کے نکل گئے. مگر میرا قرآن جناب والا پوری شان کے ساتھ, شان بے اتنائی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا. ایک وقت آیا جب اس قرآن شریف نے ان ظالموں کے نیگیٹو پروپیگنڈاس کے بیچ میں پورے مکے کو فتح کر کے دکھا دیا. حضرات محترم, پھر میرا قرآن جناب والا, چاہتی تھی دنیا کہ مکے سے نہ نکلے یہ قرآن, مگر جناب والا میرا قرآن شریف چونکہ اللہ کا کلام تھا, مکے سے نکل کے باہر چلا گیا, مکے کی باؤنڈریوں کو جناب والا پار کر گیا, مدینے میں انٹری کر گیا. اور مدینے میں انٹری کر گیا تو جناب والا شیطان نے ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم بنایا میرے قرآن کو اڑانے کے لیے, اور ماذ اللہ اس کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے, اس کے شیرازیں منتشر کرنے کے لیے. بدر میں لڑائی ہوئی, ایک طرف قرآن کے جھنڈے اٹھانے والے 313 تھے, تو ایک طرف اس قرآن کو دفن کرنے والے 1000 تھے. کمانڈر ان جناب والا کمانڈر, ان کا چیف کمانڈر حضرات محترم شیطان کا سب سے بڑا دلہ اس زمانے میں, جسے ابو جہل لعین کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا, وہ سنکلپ لیتا تھا. اس نے مہا سنکلپ اٹھایا تھا بدر کی دنیا میں کہ آج میں محمد اور محمد کے مشن کو دفن کر کے رکھ دوں گا. آج کے بعد دنیا نہ محمد کا نام لے سکے گی, نہ محمد کی کتاب کا نام لے سکے گی. حضرات محترم, مگر رزلٹ کیا آیا تم جانتے ہو؟ رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ یہ آیا کہ میرا قرآن شریف جناب والا 1000 حملوں اور 1000 نرغوں میں پھنسنے اور محاصروں میں پھنسنے کے باوجود بدر کی دنیا سے بالکل جناب والا شان بے اعتنائی کے ساتھ, فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ میرا قرآن بدر کی دنیا سے باہر آ گیا. ظالم تباہ ہو گئے, تاراج ہو گئے, اور جناب والا ٹکڑے ٹکڑے بکھر گیا. ابو جہل جو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا میرے قرآن کو, جو آنکھیں دکھاتے تھے, ان کی آنکھیں جناب والا حوادث زمانہ نے چھین لی, ان کے ہاتھ توڑ دیے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. نہ مال بچا سکا, نہ کمپنی بچا سکی, نہ شیطان بچا سکا, نہ شیطان کے دسترخوان کی ہڈیاں کھانے والا کوئی کتا جناب والا مصطفی قرآن شریف کے دشمنوں کو بچا نہ سکا. یہاں تک کہ میرا قرآن فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دشمنوں کے اس منحوس خون آشام نرغے سے باہر آیا, بدر کی دنیا سے نکل گیا. مگر جناب والا شیطان نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی, باسی جناب والا شیطان نے ہمت نہیں ہاری. پھر اس نے پیچھا کیا قرآن کا, اور حد میں چاروں طرف سے قرآن شریف کو گھیر لیا گیا. یہاں دفن کر دیں گے, پارا پارا بکھیر دیں گے, آیت آیت کر دیں گے, اور جناب والا کسی طور پر بھی قرآن شریف دنیا کے پردے پہ دکھائی نہیں دے گا. مگر خدا گواہ ہے, اس کا رسول حاضر ناظر ہے, جناب والا اللہ گواہ ہے. وقت کی آنکھوں نے دیکھا, چندہ اور سورج کی بوڑھی نگاہوں نے دیکھا کہ جناب والا وہاں سے بھی میرا قرآن فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ چلا گیا, باہر آ گیا. جناب والا مر گئے وہ جو مارنے آئے تھے, مٹ گئے وہ جو مٹانے آئے تھے. ان کی تدبیروں کو اللہ نے تارے عنکبوت بنا ڈالا, ان کی تدبیریں برباد کر دی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے خفیہ تدبیر
تکبیر فرمائی اور سب سے بہتر تکبیر فرمانے والا وہ اللہ ہے۔ حضرات محترم خود اس کمانڈر کا، خود اس فوج کا کمانڈر آگے چل کے مسلمان ہو گیا، اس نے پڑھ لیا۔ جو عہد کے میدان میں مٹانے آیا تھا کمانڈر بن کر، اس کا نام خالد بن ولید تھا۔ حضرات محترم وہ خالد بن ولید جو قرآن کو دفن کرنے آئے تھے، آگے چل کے قرآن کے عظیم الشان رکھوالے بن گئے جناب والا۔ ہاں ہاں ہے آیا شورش ہے تاتار کے افسانے سے، ہے آیا شورش ہے تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ حضرات محترم اللہ کا کلام تھا، اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا یہ قرآن تو بدر میں پھنس جاتا، وہ حد سے نکل نہیں پاتا، ہاں ہاں نہیں نکل پاتا۔ پھر ایک شورش بپا ہوئی ہے حضرات محترم، کتنی آندھیوں کے زور پہ حضرات یہ دیا جلتا رہا، آندھیاں چلتی رہی، چراغ جلتا رہا۔ حضرات محترم وہ حد سے نکلا تو خیبر میں گھرا، خیبر سے نکلا تو احزاب میں، احزاب سے نکلا تو انطاکیہ میں، انطاکیہ سے نکلا تو کربلا میں پھنس گیا قرآن۔ آج کربلا میں پھنسا ہے، اپنوں کے ہاتھوں پھنسا ہے، داڑھی والوں کے ہاتھوں، ٹوپی والوں کے ہاتھوں، کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھوں۔ کل تک کے ایجنٹ شیطان کے بے ایمان تھے اور آج کا دلہ کلمہ پڑھنے والا ہے، منحوس کلمہ پڑھنے والے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا بھی وفادار نہیں ہوتا، کچھ کلمہ پڑھنے والے غدار بھی ہوتے ہیں۔ حضرات محترم کربلا کا عید، کربلا کی یہ خونی داستان ہمیں سکھاتی اور سمجھاتی ہے کہ جناب والا کلمہ پڑھنے والے بھی کچھ غدار ہوتے ہیں اور وہ غدار آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے ان غداروں کے چہروں کو پہچانو، اور یہ غدار اس دنیا میں بھی ہیں اور یوٹیوب کی دنیا میں بہت ہیں۔ کوئی انجینئر بن کے آ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے، کوئی ماسٹر بن کے آ رہا ہے۔ یہ طرح طرح کے کتے، یہ بھیڑیے، یہ دہشت گرد، یہ جنگلی لوگوں کے ایمان پر جناب والا قدغن لگانے کے لیے پوری تیاری کر چکے ہیں، اور تم جیسے بھولے بھالے جو شعر و شاعری کے رسیا ہوتے ہیں، تم جیسے بھولے بھالے جسے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، حقیقتوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے جناب والا، ماہیتوں کو تم نہیں جانتے، چادر کے نیچے کیا ہے تم نہیں پہچانتے، غلاف کے نیچے کیا ہے تمہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ بہت بھولے ہو، بہت سیدھے ہو، اور سیدھو ہوشیار رہو۔ شیطان یہاں ہمارے مشاہدے کی دنیا میں بھی موجود ہے، محسوس اور مانوی دنیا میں بھی حضرات محترم وہ ڈگریاں لے کے آتا ہے، وہ جناب والا طرح طرح کی صورتیں بنا کے آتا ہے، کبھی مالداروں کی صورت بناتا ہے تو کبھی ڈگری دھاریوں کی صورت بناتا ہے، کبھی کتوں اور بھیڑیوں کی صورت بناتا ہے، اور یوٹیوب اس کی زندہ مثال ہے۔ اس یوٹیوب پہ ایک سے ایک بڑا بھیڑیا قرآن کو مٹانے کے جناب والا سنکلپ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور تم اور ہم جناب والا بڑے بھولے بڑے سیدھے، سمجھ نہ سکے شہد ہے مگر اندر زہر ہے، دکھاتا شہد ہے اندر زہر ہوتا ہے۔ ایمان کی خیریت جناب والا مناؤ، ان عالموں کے قریب آؤ، ان مدرسوں کے قریب آؤ۔ اے لوگوں حقیقتوں کو سمجھنا ہوگا، حقیقتوں کو سمجھو، ان عالموں کے قریب آؤ، ان سے پہچانو بلیک کیا ہے، وائٹ کیا ہے، دن کیا ہے اور رات کیا ہے۔ کبھی دن اور رات ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اجالا اور اندھیرا ایک جگہ دکھائی نہیں دے سکتا، وفادار اور غدار ایک ساتھ میں موجود نہیں ہو سکتے۔ یہ کربلا کا میدان تھا جس میدان کے اندر قرآن شریف جناب والا بڑے ہی، قرآن شریف کے سامنے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی، اور قرآن شریف پر خطرے کے بادل اور سنکٹ کے جناب والا بادل بری طریقے سے منڈلا رہے تھے۔ حضرات محترم 22,000 کتے ایک ساتھ اس قرآن شریف کو زیر زمین کرنا چاہتے تھے۔ حضرات محترم مگر کیا ہوا؟ میرے رب نے کیا کیا؟ میرا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرات محترم قرآن کی عزت، اس کی حرمت، قرآن کا مان، سوابھیمان اور قرآن کا ناموس بچانے کے لیے، قرآن کا استتو بچانے کے لیے، قرآن کی حیثیت بچانے کے لیے، اور قرآن کی عزت اور عظمت کی سیفٹی اور اس کی پروٹیکشن کے لیے میرے اللہ نے جناب والا اس گھرانے میں سے جو گھرانہ حضرات محترم اسی کام کے لیے وقف ہو کے رہ گیا تھا، وہ میری فاطمہ زہرا کا گھرانہ، وہ علی پاک کا گھرانہ، مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کا لخت جگر میدان میں آتا ہے، علی کا راج دلارہ میدان میں آتا ہے۔ حضرات محترم وہ پیارے حسین اعظم، کروڑوں سلام مدینے والے نبی پر، جس کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کے میرا حسین
مرد خدا بن کر شیر خدا بن کر کربلا کے میدان میں آتا ہے. آنکھیں دکھانے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی میرے حسین نے. جناب والا آندھیوں طوفانوں نے لاکھ کہا کہ بہت بھاری ہے یہ مقابلہ حسین, تو جناب والا حسین کے کردار نے کہا قرآن کو بچانے کے لیے ہر لمٹ کو کراس کر دیں گے, گھر دے دیں گے, بار دے دیں گے, اپنی جانیں قربان کر دیں گے, مگر قرآن شریف کے زیر کو زبر نہیں ہونے دیں گے. اور یہی ہوا. کہیں جنگ جیتی جاتی ہے سامنے والے کا سر لے کے, اور کہیں جنگ جیتی جاتی ہے جناب والا سامنے والے کو اپنا سر دے کے. خدا کی قسم کربلا کے میدان میں سر لے کے تو نہیں, مگر میرے حسین نے اپنے علی اصغر کا سر دے کے, علی اکبر کا سر دے کے, عباس کا سر دے کے, سکینہ کا دوپٹہ دے کے, اپنا پاکیزہ سر دے کے قرآن شریف کو بچانے کی لڑائی جیت لی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب والا کربلا کے بعد زمانے میں قرآن شریف کا پرچم تو اونچا ہوا, مگر خدا کی قسم قرآن کو مٹانے والا یزید شام کے اندھیروں میں ڈوب کے رہ گیا. میرا قرآن چونکہ اللہ کا کلام تھا فاتح بنا, اور فاتح ہو کر کربلا کے میدان سے باہر آ گیا. مگر جناب والا کیا قرآن شریف حضرات محترم اب محفوظ ہو گیا؟ نہیں, ابھی محفوظ نہیں ہے قرآن شریف. قرآن شریف کا پیچھا شیطان شروع سے کر رہا ہے. وہ لشکروں کو لاتا ہے, وہ طاقتوں کو لاتا ہے, وہ مال والوں کو لاتا ہے, قرآن شریف کو برباد کرنے کی قسمیں کھاتا ہے. اور آخر کار میدان میں منگول آ گئے, ایسے بھیانک منگول, وہ ظالم منگول, وہ اتیاچاری منگول. ان منگولوں نے, ان تاتاریوں نے حضرات محترم قرآن کے رکھوالوں اور قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ وہ کیا کہ اتہاس آج بھی جناب والا بیان کرتے ہوئے کانپنے لگتا ہے. حضرات لہو کی ندیاں بہنے لگیں, دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے لال لال ہو گیا. چاروں طرف کلمہ پڑھنے والوں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھیں. وہ سمجھتے تھے اب ہم اس قرآن کو تباہ کر دیں گے. انہوں نے جہاں قرآن ملا اسے جلا دیا, جہاں قرآن ملا اسے جناب والا دریا کے اندر پھینک دیا. انہیں جب یقین ہو گیا کہ ہم قرآن کی ایک ایک کاپی دریا سے, ہم قرآن کی ایک ایک کاپی دنیا سے دریا میں اور پانی میں بہا چکے ہیں, انہیں یقین ہو گیا کہ اب کوئی قرآن کریم کا نسخہ زمانے کے پردے پہ موجود نہیں ہے. لائبریریاں نظریں آتش کر دی گئی, پورا بغداد دھواں دھواں ہو گیا. حضرات مطلب مسلمانوں کا, حضرات ہاں مسلمانوں کا ایک اثاثہ تھا جو نظریں آتش کر دیا گیا. اس وقت تک آپ کو میں بتا دوں سائنس والے اسی قرآن سے پنپے تھے, جناب ٹیکنالوجی والے اسی قرآن سے پنپے تھے, کیونکہ اب تک پوری دنیا میں کوئی اسکول نہیں تھا, کوئی کالج نہیں تھا, کوئی میڈیکل کالج نہیں تھا. شکشا 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 چلانے والے ماسٹروں سے کہنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹروں اور انجینئروں سے کہنا چاہتا ہوں, ابے شکشا شکشا چلاتے ہو, مجھے یہ بتاؤ اسکول اور کالج کا چہرہ دنیا نے کب دیکھا ہے؟ کب دیکھا ہے؟ حضرات محترم کربلا کا میدان تھا, مگر اسکول زمانے کے پردے پہ کوئی نہیں تھا. حضرت علی کا دور تھا, اسکول ایک بھی نہیں تھا. حضرت عثمان غنی کی خلافت میں ایک بھی اسکول دنیا میں نہیں تھا, نہ کالج نہ یونیورسٹی. اب یہ منگولوں کی دنیا, بغداد مسلمانوں کی شان دیکھو, اس زمانے میں مسلمانوں کی شان کیا تھی. حضرات محترم البرونی نام کا ایک آدمی, 15 منٹ اور چاہوں گا تمہارے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, خوب برکتیں عطا فرمائے آپ کو, اور مولا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایسے ہی جلسے کراتے رہو اور باتوں کو سنتے رہا کرو. علماء کرام کی باتوں کو سننا بڑا ضروری ہے. کچھ چیزوں کی قضا ہو جاتی ہے, کچھ کی قضا نہیں ہوتی. شعر شاعری کی قضا ہو سکتی ہے, مگر تقریروں کی قضا نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا, پورا گراؤنڈ. کیا ہوا, 40% لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. کاش میری تقریر 11 بجے ہو جاتی. شعر شاعری تو 2 بجے بھی ہو سکتی ہے, 1 بجے بھی ہو سکتی ہے, پرابلم نہیں ہے. اس لیے کہ تقریر میں دماغ کا یوز ہوتا ہے ہر وقت. کوئی جملہ غلط نہ ہو جائے, کہیں بندش غلط نہ ہو جائے, کہیں فتویٰ مجھے پہ نہ لگ جائے. مگر شعر شاعری میں دماغ کا کوئی یوز نہیں ہے, علم کا بھی کوئی یوز نہیں ہے. اس میں تو لکھا ہوا ہے
وہ پڑھنا ہے اور آپ کو اتنا کرنا ہے. آپ کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا, بس آپ کو تو یوں یوں کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. بتاؤ کتنے شعروں کو تم نے سمجھا ہے؟ بتاؤ کوئی ہے شعروں کا سمجھنے والا؟ کہاں ہے وہ سب؟ حضرات محترم, میں کہتا ہوں شعر شاعری کی قضا ہو سکتی ہے, وہ رات کے 1 بجے سنائے جا سکتے ہیں, مگر تقریروں کی قضا نہیں ہو سکتی. وہ 40% لوگ جو تو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے وقت کا بہانہ بنا کے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, کاش وہ بھی ہوتے, چند باتیں وہ بھی سنتے. ہو سکتا قرآن کی عزت کا چراغ ان کے دلوں میں بھی اور تیز لو کے ساتھ جناب والا تیز لو ہو جاتی. ہو سکتا تھا کہ قرآن شریف کی محبت ان کے دلوں میں اور زیادہ گھر کر جاتی حضرات. مگر چلو کوئی بات نہیں, 15 منٹ کی اجازت اور چاہیے. میرا اللہ تم پہ رحم فرمائے اور ہم سب پہ پیارے نبی کے وسیلے سے اپنی رحمتیں عطا فرمائے, اور اس مدرسے کو اللہ 4 چاند لگائے, اور اس مدرسے کے ساتھ ساتھ میرا اللہ تمامی مدارس اہل سنت کو 4 چاند لگائے, اور انہیں خوب خوب برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. میں یہ کہنا چاہتا تھا جناب والا, قرآن اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا, اگر یہ کسی بندے کا ہوتا تو اب تک تو بکھر جاتا, لٹ جاتا. ان منگولوں, اب میں ذرا اس پوائنٹ سے تھوڑا سا ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ منگولے جب قرآن شریف کو مٹانے کے لیے اپنی باطل پرتوں کو کھولتے تھے, اس ٹائم میں دنیا کے پردے پہ کوئی اسکول کالج نہیں تھا, کوئی یونیورسٹی بھی. تم کہو گے مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو, یونیورسٹیاں نہیں. ہاں نہیں تھیں یونیورسٹیاں. اس پر کھلی دلیل ہے, تم دیکھ لو. یہ گوگل ہے نا, یہ سرچ انجن ہے نا, دیکھو دنیا میں پہلی یونیورسٹی کب بنی. فرسٹ یونیورسٹی ان دس ورلڈ اٹلی میں. کب؟ 1088 میں. آکسفورڈ یونیورسٹی کب بنی؟ 1096 میں. تو 1088 اور 1096 سے پہلے جب دنیا میں یونیورسٹی نہیں تھی, کالج نہیں تھا, تو یہ بتاؤ گھڑی بنانے, گھڑی کس نے بنائی؟ یہ تو بن چکی تھی. یہ بتاؤ البرونی نام کا ایک آدمی, بہت بڑا سائنٹسٹ, بہت بڑا پروفیسر, البرونی نام تم نے سنا ہوگا, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے. جب کوئی کالج نہیں, کوئی یونیورسٹی نہیں, تو اس نے دنیا میں ایک جگہ کھڑے ہو کر پوری دنیا کو بغیر میٹر کمپیوٹر اور بغیر تھرمامیٹر کے اور بغیر کمپیوٹر کے ایک جگہ کھڑے ہو کر پوری دنیا کو ناپ دیا. اور وہ یہ کہنے لگا, البرونی پڑھ کے دیکھ لو, یہ کہنے لگا ادھر کو دنیا اتنی ہے, ادھر کو دنیا اتنی ہے. جبکہ اس نے اسٹیمروں کا سہارا بھی نہیں لیا, اس نے جہازوں کا سہارا بھی نہیں لیا, اس نے تو بس ایک جگہ کھڑے ہو کر پوری دنیا کو ناپ دیا. اور یہ کہنے لگا کہ ادھر دنیا اتنی ہے, ادھر دنیا اتنی ہے, ادھر دنیا اتنی ہے. آج کمپیوٹر آیا, میٹر آئے, تھرمامیٹر آئے, تو آج کے سائنس والوں نے جب البرونی کی ریسرچ کو پڑھا تو جناب والا سائنس والے حیران رہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ البرونی نے اس وقت جو دنیا کو ناپا تھا وہ 99.7 بالکل درست ہے. 99.7 وداؤٹ اینی میٹر, وداؤٹ اینی کمپیوٹر. مجھے بتاؤ البرونی جب اسکول تھا نہیں, کالج تھا نہیں, پہلی یونیورسٹی 1088 میں ہوئی ہے, تو یہ پڑھا کہاں تھا؟ تو اس کا لازمی جواب یہ ہے کہ یہ اسکول میں نہیں پڑھا تھا, یہ کالج میں نہیں پڑھا تھا, یہ مدرسوں کی 4 دیواریوں میں پڑھا تھا. اس وقت جب علم و فضل کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا مسلمانوں کا, جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی مدرسے تھے, یہی مدرسے جن مدرسوں کو ہم اور آپ کمزور بنائے ہوئے ہیں, اور جن مدرسوں کو کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے اور تمہارے پاس میں. جناب والا یہ مدرسے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود یہ مدرسے مرتے کیوں نہیں, یہ مدرسے مٹتے کیوں نہیں, یہ مدرسے ختم ہوتے کیوں نہیں؟ حضرات محترم, کیا دنیا ان مدرسوں کو اچھا سمجھتی ہے؟ اور دنیا تو دنیا, کبھی کبھی تو تم بھی مدرسوں سے بیزار ہو جاتے ہو. مدرسے کو اچھا کہاں سمجھتے ہو؟ مدرسوں کے خلاف تمہارے سماج میں بھی چوراہوں پر چغلیوں
का एक सिलसिला चलता है, मदरसा 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 मदरसा। मास्टर साहब हो गए हैं कल से, तो इन मास्टर साहब ने मदरसे को निशाना बना रखा है। ये डॉक्टर साहब क्या हो गए हैं कल से, इन्होंने निशाना बना लिया मदरसे को। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब, मदरसे मदरसे मदरसा। मदरसे का रोना रोता है, चौराहे पे चुगलियों का बाजार गर्म करता है। अब एक छोटी सी डिग्री मिल गई है जनाबे वाला, संभाले नहीं संभलती है, और तू संभाले नहीं संभलता है। हो क्या गया है, इन मदरसों को जनाबे वाला न मारा जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, न इनकी जड़ों को खोदा जा सकता है। इसकी वजह यह है कि इन मदरसों का इतिहास बहुत पुराना है, इनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। कहां तक खोदोगे? इन मदरसों का शजरे नसब, इन मदरसों का शजरे नसब बहुत हाई लेवल तक बिलोंग करता है। कहां तक जाओगे? मैं कहना चाहता हूं, मौलाना हनीफ जैसा जिम्मेदार आदमी यहाँ बैठा है, जामिया उमर का जनाबे वाला पे नाज़िम आला, और भी बहुत सारी हस्तियां हैं, इसीलिए इस गांव की भी हस्तियां हैं जनाबे वाला। वो मौलाना अली और मौलाना कासिम और मौलाना जनाबे कहाँ है, कारी शफी कहाँ है? मुझे जनाबे वाला चूंकि पीछे देखने की आदत नहीं होती है, मैं अपनी तकरीर को तकरीर के अंदाज में करता रहता हूँ, इसलिए पीछे देख नहीं पा रहा हूँ, मगर बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं। पूछो इनसे, मदरसे का शजरा नसब इस जमीन से भी नहीं मिलता, इसका शजरे नसब बिलोंग करता है सीधा जन्नत को, सीधा जन्नत से मिलता है शजरा नसब, सीधा जन्नत से। क्योंकि मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिला है, मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिला है, जन्नत से, यानी पहला मदरसा जन्नत में। पूछो कैसे? ऐसे कि जब अल्लाह ताला ने बाबा आदम का पुतला तैयार किया, बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह, एक बार तो कह ही लो, जबान पे आ जाता है, आदत भी होती है, मजबूर हो जाता है आदमी। अहद किया था कि ना कहूं, मगर फिर भी जबान पे आ गई तो आ गई। हजरत मोहतरम में ये कहना चाहता था आपसे, पुतला बड़ी मोहब्बत से मेरे मौला ने तैयार किया, बहुत मोहब्बत से, बड़ी मोहब्बत की अल्लाह ने इंसान से। इंसान नहीं करता उतनी मोहब्बत अल्लाह से, बस ऐसे कहता था अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ, डरता हूँ, मगर जनाब वाला काम कोई ऐसा नहीं जो डर, जिससे के डर दिखाई दे, बस डरता हूँ। कल मैंने देखा हमारा हवाई जहाज नागपुर में क्रैश होने से बच गया, क्रैश होने से बच गया। वो नागपुर में हम जिस फ्लाइट में थे, दिल्ली से उड़े, सीधे पहुंच गए, नागपुर में उतर रहे थे, लैंडिंग हो रही, यानी फ्लाइट एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, आ गया धरती के पर्दे पे, और धरती के पर्दे पे ही आते ही बजाय धरती के पर्दे पे रुकने के सीधा फिर उड़ गया ऊपर को, और अब के उड़ा तो बेइख्तियार हो गया, उड़ता ही गया ऊपर को। औरतें रोने लगी, बच्चे रोने लगे। अब गए, अब तब गए, तब गए, कोई दुआ मांग रहे, हम भी दुआ मांग रहे थे अल्लाह ताला से कि इलाहुल आलमीन बेर खेड़ा का तो जलसा हो ही जाए। हज़रात मोहतरम बाहर गए, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, और जनाबे वाला वो 30 मिनट के बाद जो कंट्रोल रूम से भी लापता हो गया, फिर अपनी लाइन पे आ गया। ऐलान हुआ कि लाइन पे है हमारा एयरक्राफ्ट, और हम 7 से 8 मिनट के अंदर उतर रहे हैं नागपुर भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट पे। तो जनाब लोगों के दिलों में दिल पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामने से दिखाई दे रही है तो अल्लाह याद आ रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह। पूरे जनाबे वाला फ्लाइट में जो अल्लाह को जिस तरह मान रहा था, वो उसी का नाम ले रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, सेव सेव, चारों तरफ शोर मचा हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, मगर जनाबे वाला अल्लाह से डरने का कोई जाहिरी, अल्लाह से डरने का कोई जाहिरी उदाह, कोई जाहिरी सबूत हमारे पास दिखाई नहीं देता कि हम अल्लाह से डरते हैं। हम जुए खेलते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, हम जनाबे वाला माज़अल्लाह सद्बार मतलब बेहयाइयों, फहाशियों के दौरे ब्लैक एज से गुजरते हैं, शहरों से लेके लिबासों तक, लिबासों से लेके जबानों तक, जबानों से लेके जनाबे वाला शर्मगाहों तक। चारों तरफ नजर उठा के देखो, तुम्हारी खलवतें, तुम्हारी जलवतें, तुम्हारे शादियां, तुम्हारी जनाबे वाला शादियां है, ये शादियां जनाबे वाला देखो तो सही क्या है इन शादियों में। वो अमीरों के चोचले, वो शादी हाल, वो बदतमीजियां, वो बेहयाइयां, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। वो जनाबे वाला 50-50 लाख के मुतालबे
جہیزوں کی سلیبوں پہ غریبوں کو چڑھا دیا. آج کے جھوٹے مالداروں نے حضرات محترم کیا یہ مالدار اللہ کے سامنے جواب نہیں دیں گے؟ جن غریب بیٹیوں کے چراغ بجھ گئے، جن بوڑھوں اور بڑھیوں کو اپنی جوان بیٹیوں کو دیکھ کر راتوں کی نیند حرام ہوتی ہے اور دنوں کا چین غارت ہو جاتا ہے، کیا جناب والا جواب دے سکیں گے ان کے آنسوؤں کا، ان کی گریہوزاری کا؟ کتنی بیٹیوں کو جناب والا جہیز نہ ملنے کی وجہ سے کیروسین ڈال کر اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچا دیا گیا. شفٹنگ اور ٹرانسفرنگ ہو گئی، حضرات ادھر سے ادھر چلی گئی. جواب دے سکے گا مالداری آدمی؟ پھر کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ابے کہاں ڈرتا ہے تو اللہ سے؟ اللہ کا خوف تو ذرا سا بھی نظر نہیں آتا. حضرات محترم اللہ کا خوف لوگوں اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. بہرحال میں یہ کہتے کہتے بات یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ مدرسہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو، تمہاری توجہ ہے نا یا میں بلا وجہ ہی بول رہا ہوں؟ ارے ہے توجہ تمہاری؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے اور آباد رکھے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائے. بہت اچھا سنا آپ نے، مجھے ماشاءاللہ آپ نے 50 منٹ سن لیا. 10 منٹ اور چاہوں گا. 1:11 پہ آپ کے سامنے تھا. 2 انشاءاللہ 11 منٹ تک آپ کی خدمت میں ضرور رہوں گا تاکہ کم سے کم 1 گھنٹہ تو مکمل ہو جائے. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا کہ 1 بجے کے بعد تقریریں مشکل ہو جاتی ہیں. سب جانتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں اور جو اس میدان کے کھلاڑی ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو کہ تقریروں کی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں اور ان کے لیے کچھ ٹائم ہوتے ہیں جناب والا. مگر پھر بھی تم نے بہت اچھے انداز میں سن لیا. مگر میری بات تو ابھی ادھوری ہے. بہت محبت سے پتلا تیار کیا، بہت محبت سے. تم کہو گے کہ اس میں محبت کہاں ہے؟ وہ تو اللہ ہے، سنسار کی رچنا کرتا ہے. تو میں کہوں گا ہاں، سنسار کی رچنا کی ہے اللہ نے. اللہ نے سنسار کی رچنا کی ہے، مگر میرے اللہ نے پورے سنسار کو ایسے ہی بنا ڈالا. کہہ دیا زمین بن جا، بن گئی. آسمان بن جا، بن گیا. سورج بن گیا، بن گیا. چاند سے کہہ دیا بن گیا، بن گیا. لیکن جب بات آتی ہے آدم کو پیدا کرنے کی، سبحان اللہ، تو میرے اللہ نے یہ نہیں کہا آدم تو بن جا، بلکہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا اللہ نے پتلا تیار فرمایا بڑی محبت کے ساتھ. پوری دنیا سے مٹیاں منگوائی گئیں، ان مٹیوں کو گوندھا گیا. بڑے دنوں تک مٹیاں گوندھی گئیں. پھر جناب اللہ نے اپنے دست قدرت سے سبحان اللہ بڑی محبت کے ساتھ حضرت آدم کا پتلا تیار کیا. سبحان اللہ. دیکھو، اور ادھر ہٹ جایا تھوڑی دیر کے لیے. پتلا تیار کیا اور پتلا تیار کر کے اللہ نے بڑی شان کے ساتھ، بہت شان کے ساتھ جناب والا حضرت آدم کے جسم میں وہ جو جسم کے مناسب مقام، جسم کے متناسب اعضاء تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہی مقاموں پہ رکھے. مثال کے طور پہ آنکھوں کو اللہ نے بڑی محبت سے، جہاں آنکھوں کی جگہ تھی آنکھیں رکھ دی، جہاں کانوں کی جگہ تھی وہاں کان رکھ دیے، جہاں جناب والا ناک کی جگہ تھی کہ جہاں ناک اچھی لگ سکتی تھی وہیں ناک کو رکھ دیا، اور جہاں دانت اچھے لگ سکتے تھے وہاں جناب والا دانت رکھ دی. اب تم سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے. اگر آنکھ یہاں نہ ہوتی، مثال کے طور پر سامنے نہ ہوتی، ایک آنکھ ادھر ہوتی اور ایک آنکھ ادھر ہوتی تو جناب والا کیسا دکھائی دیتا؟ ایک آنکھ سرسما دوراہے کی طرف کو ہوتی اور ایک بادلی ٹانڈے کی طرف کو ہوتی تو کیسا لگتا؟ ایک کان دلپت پور کی طرف کو ہوتا اور ایک کان بہورن پور کی طرف کو ہوتا تو کیسا لگتا؟ تو جناب والا یہ اللہ ہے جس اللہ نے ہر جسم کے ہر حصے کو بڑی شان اور بہت محبت کے ساتھ میں جناب والا اس کے مقام پہ رکھ دیا. پھر اللہ نے جگر کو جگر کی جگہ، کلیجے کو کلیجے کی جگہ، میدے کو میدے کی جگہ. پھر اتنا ہی نہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی نسیں بنائی اور ان نسوں کا نیٹ ورک بنایا. ایسے چوراہے اور دوراہے اور تراہے بنائے ان نسوں کے کہ آج ساری دنیا کے سارے انجینئر، ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر اور ساری دنیا کا پورا میڈیکل خانہ سب اکٹھا ہو جائے اور میڈیکل کے دھرندر اور میڈیکل کے سورما یونائٹڈ پلیٹ فارم پہ آ کے سارے کمپیوٹروں کا
استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی قسم رگوں کا اور نسوں کا ایسا نیٹ ورک تیار نہیں کر سکتے جیسا کہ میرے مولا نے کیا. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے اللہ کی، کتنی محبت سے. اللہ جزائے خیر دے. کتنی کیا رکھے رہتے، کوئی شاعر آتا تو اسے دے دیتے جناب والا. رکھے رہو، ان پیسوں کی بڑی حفاظت کرو. جب کوئی شاعر آیا کرے تو جناب والا بینکوں سے نکال کے لایا کرو، کیونکہ بہت ثواب کا کام ہے جب شاعروں کو دیتے ہو. اور وہ بھی ایسے کر کے جو ایک ساتھ مت دیا کرو، شاعروں کو جب بھی دیا کرو تماشا بنا کے دیا کرو. جتنا زیادہ تماشا ہوگا جلسہ اتنا ہی تو قبول ہو جائے گا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. معاذ اللہ ہے، سب بار معاذ اللہ، سب بار معاذ اللہ ہے. جو پیغام دیں میں ان کے لیے تمہارے پاس کوئی روپیہ نہیں ہے، کہاں چلے گئے وہ سب کے ساتھ؟ ایک بھی نہیں ہے وہ. اور جو جناب والا شعر شاعری کر کے تمہارے جذبات کو ٹٹولنے اور ان کے لیے تمہارے بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ سب حاضر ہے. میں منع نہیں کرتا، دیا کرو. علماء کو بھی دو مگر دونوں آنکھوں سے دو، شاعروں کو بھی دو تو عالموں کو بھی پیش کیا کرو. ان استادوں کو دیا کرو جو تمہارے بچوں کے سینوں میں قرآن جیسی دولت کو منتقل کر رہے ہیں. ان طالب علموں کو دیا کرو. ارے ان طالب علموں پہ خرچ کیا کرو. کہاں ہے وہ ایسا کرنے والے؟ یہ بچے فارغ ہونے جا رہے ہیں. اگر ہو 40واں حصہ بطور خیرات و زکات عقل کا تو 5-5 ہزار انہیں دے دو، انہیں دے دو. اور ان سے کہو 10 روپے 20 روپے ان کی جیبوں میں ڈال کے کہو کہ حافظ صاحب ایک آیت میری ماں کے نام سے یاد کر دینا، ایک آیت میرے ابا کے نام سے یاد کر لینا. ایک آیت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ان نے 10 روپے کا دودھ پی کے ایک طالب علم نے ایک آیت کسی کے ماں کے نام سے بھی یاد کر لی اور خدا کو یہ پسند آ گیا، یا اس نے تو یاد کر لی پھر اس نے آگے چل کے کسی کو پڑھایا، اس نے آگے پڑھایا، اس نے آگے پڑھایا، جوش سے جوش جلی، دیے سے دیا جلا، اور آگے چل کے انہیں پڑھنے والوں کے سلسلے میں کوئی ولی اللہ ہو گیا، تو خدا کی قسم اس 10 روپے سے ماں کی حالت یہ ہو گئی کہ قبر اس کو اپنی قبر میں خدا کی قسم قیامت آنے تک یوں مسکراتی رہے گی، یوں مسکراتی رہے گی اور اپنے بیٹے پہ ناز کرتی رہے گی کہ میرے بیٹے 10 روپے دے دیے تو نے، ایک بار کے 10 روپے تو نے میرے ساتھ کتنا بڑا احسان کر دیا کہ اللہ نے میرے گناہوں سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. ماں مسکرا رہی ہے. خدا کی قسم کبھی ایسے مقام پہ بھی دیا کرو. یہ ٹیچر جن کی تنخواہیں بہت تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں، درد جگر کون جانتا ہے ان کا کلیجہ پھٹتا کون پہچانتا ہے. ناظموں کی بھیانک دنیا اور جناب والا محتمموں کی کالی دنیا، اور پھر ان کا دکھ درد کون جانتا ہے؟ ان کا دکھ درد جانتے ہیں یہی طلبہ. مگر کیا کریں، غریب گھرانوں کے بچے. حضرات محترم بہرحال ٹائم ہو رہا ہے، معافی چاہتا ہوں. اور یہ الٹا سیدھا میرا جملہ ادھر ادھر کر کے مت ڈالنا. اگر تم میری تقریر کو جناب والا اچھا عنوان نہ دے سکو تو میری تقریر اپلوڈ مت کرنا، اور اگر اچھا عنوان دے سکو تو تمہاری مرضی ہے. مگر ایسا مت کرنا کہ کٹنگ کر کے ادھر سے ادھر میری امیج کو ڈاؤن. بہت کر رہے ہیں لوگ، بہت کر رہے ہیں، لیکن جس کی امیج کو اللہ بنایا اسے کوئی ڈاؤن نہیں کر سکتا ہے. اس لیے جناب والا اپنے آپ کو ذرا، چونکہ آپ لوگ بہت ذمہ دار لوگ ہیں، ایک عالم کی امیج کا ڈاؤن ہو جانا تمہاری ملت کی امیج کا ڈاؤن ہونا ہے. اس لیے عالموں کی عزتوں میں 4 چاند لگنے چاہیے. عالموں کی امیج ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے، ایسے جملے نہیں آنے چاہیے. اس لیے کہ یوٹیوب پہ صرف آپ ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور وہ سب ساری دنیا سنتی ہے. بہرحال ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، معافی چاہتا ہوں. ایک حدیث سناتا ہوں ان لوگوں کے لیے، وہ بات تو میری ابھی ادھوری ہے. ان لوگوں کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں جو لوگ ان جیسوں کے جیبوں میں 10-20 روپے ڈال کر اپنی ماں اور اپنے باپوں کی بخشش کے جناب والا گزارشیں کرتے ہیں. ان طالب علموں کے بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں، ایک مولویوں کے بارے میں. اگر اجازت ہو تو بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دو. میرے حضور فرماتے ہیں خوشخبریاں ہیں جن کے لیے جو 10 روپے تھے، خوشخبریاں ہیں جو انہیں کپڑے پہنا ہے، جو انہیں بیر کھیڑا والے کھانے کھلاتے ہیں طالب علموں کو. دیر کھیڑا والے بہت محبت کرتے ہیں ان طالب علموں سے.
سن لیں، میرے نبی فرماتے ہیں 2 لائنیں ہوں گی، 2 لائنیں، بلیک اینڈ وائٹ، یہ کالی لائن، یہ سفید لائن۔ اس لائن میں جہنمی کھڑے تھے، اس لائن میں جنتی کھڑے ہیں، اس میں جہنمی کھڑے ہیں۔ اس جنتی سفید لائن میں ایک عالم دین کھڑا ہے، جہنمی لائن میں جہنمی، ایک جہنمی کی نظر ایک عالم دین کے چہرے پہ پڑ گئی، چیخ گیا، کہنے لگا اتعرفنی، مولانا اے عالم صاحب اتعرفنی، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ نام پتہ ولدیت بتانے کا مقام نہیں ہے، پتہ نہیں کب آدیش ہو جائے، اس لیے سیدھے سمپل سٹائل میں وہ بولا اتیتک بوضوء، مولانا میں نے ایک دن آپ کو وضو کا پانی لا کے دیا تھا، اگر وہ وضو کا پانی آج میرے کسی کام آ سکے تو مجھے بچا لو اس لائن سے۔ مولانا میرے حضور فرماتے ہیں فیشفع لہ فیشفع لہ، آقا فرماتے ہیں ہاتھ اٹھ گئے اس عالم دین کے بارگاہ مولا میں، اور ہاتھ اٹھا کے میرے مولا سے، میرے اللہ نے، میرے مولا نے، میرے اللہ نے اس عالم دین سے ارشاد فرمایا فیشفع لہ فیشفع لہ، اے میرے دین کے عالم جا جا، پکڑ لے اس کا ہاتھ، لے جا اپنے ساتھ جنت الفردوس میں جہاں تو جاتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے خادم کو بھی لے کے چلا جا۔ سبحان اللہ، مبارک انہیں جو کپڑے پہنا ہے، مبارک انہیں جو 10-20 روپے دیں اور طالب علموں کی جناب والا رضا جوئی کریں۔ آخری بات، ادھوری رہ گئی گفتگو، 2 گھنٹے بولتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے مجھے بھی، مگر میری بات 1 گھنٹے میں پوری کہاں ہوتی ہے؟ کاش جلسے والے لوگ یہ چیز سمجھ لیتے۔ اور جناب بات اسی جلسے کی نہیں کر رہا ہوں، ہر جلسے والے سے اگر ہو سکے جلسے والوں تو نعت خوانی کراؤ، بہت اچھی چیز ہے نعت خوانی، بہت اچھی چیز ہے، خدا کی قسم بہت محبت سے سننا چاہیے نعت کو، مگر اگر ہو سکے جلسے والوں تو 11 بجے تک تقریریں کرا لو اور 11-12 بجے کے بعد پوری رات نعتیں پڑھوا لو، اگر ہو سکے تو اس طرح سے جلسوں کو چلایا کرو۔ میری 2 گھنٹے کی بات کرنے کی مجھے یقین تھا کہ میں 2 گھنٹے بولوں گا، اور پھر اب چونکہ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں بنوں گا۔ 5 منٹ کے بعد ہر آدمی دل میں سوچنے لگا یار یہ مولانا سے پیچھے چھوٹ جائے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جو دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ یار فاتحہ بول دیں گے مگر مولانا سے پیچھے چھوٹے، میں مولانا صاحب میں خود ہی پیچھے چھوڑ رہا ہوں تمہارا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ حدیث سن لو، فیشفع لہ فیشفع لہ، لے جا اپنے ساتھ، چلا گیا ساتھ۔ معمولی لوگ ہیں یہ بچے ہیں بیٹھے معمولی ہیں، میرا بچہ یہ تمہارا بچہ کیسے بیٹھا ہے، سنبھل کے بیٹھ، میرا بچہ کہتا ہے ابو مجھے 10 روپے دے، میں نے 10 دے دی۔ میں ناگپور سے آیا آج تو میرا چھوٹا والا بچہ بولا 50 لوں گا 50، میں نے کہا چل تو 50 لے لے۔ جب اس نے دیکھا موڈ صحیح ہے تو اپنی امی سے بولا 50 نے، میں تو 60 لوں گا، تو میں نے کہا چل 60 دے دے۔ اجی وہ بات 100 پہ نپٹی آ کے 100 روپے دیے، میں نے اس سے کہا اب راضی ہے؟ بولے بہت راضی ہوں۔ میں نے کہا بول لیا؟ بول لیا ہوں۔ یہ میرا بچہ ہے، اور یہ ان کا باپ نہیں آ کے کہتا، ان کی ماں نہیں آ کے کہتی، ان کا استاد بھی نہیں کہتا۔ جانتے ہو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ آقا فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، بے شک اللہ کی رحمت کے فرشتے رسول پاک کے ان مہمانوں کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا کر کہتے ہیں اب تو تم راضی ہو، ارے اب تو تم خوش ہو۔ جانتے ہو خدا کی قسم کیسی مخلوق ہے یہ، غیر معمولی مخلوق ہے۔ محبت کرو ان سے اور ان سے۔ حضرات ٹائم بہت ہو گیا، میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں، میں بہت کوشش کی زمانے نے
مٹا دیں گے قرآن کو، کہاں مٹا پائے؟ مدرسہ، پہلے مدرسے کا تصور جنت سے ملا جب بابا آدم کو پیدا کر کے میرے اللہ نے سب سے پہلے علم کی دولت سے مالا مال کیا، علم کی دولت، علم دیا۔ مدرسہ کسی چار دیوار یا اینٹوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی تپائی اور ٹیبل کا نام نہیں ہے، مدرسہ اس مقام خیر کو کہتے ہیں جس مقام خیر میں کوئی کلمہ خیر سکھایا جائے، اور یہ کام سب سے پہلے جنت میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بعد میں بات کریں گے۔ تو مدرسے کے لوگوں نے، مدرسے کے اسٹوڈنٹوں نے خدا کی قسم سائنس کو سہارا دیا، بعد میں یونیورسٹیاں بنی ہیں۔ تو بہرحال قرآن شریف کی ایک ایک کاپی ڈال دی گئی، مگر اس کے باوجود تم دیکھ رہے ہو قرآن شریف ان کے ظالم شکنجوں سے باہر آیا اور جناب والا پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ اس بیچ میں کتنی آندیاں چلی، مگر قرآن پھر بھی ہمارے سامنے پوری شان اور شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ کھلا ثبوت ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں۔ حضرات محترم، بہت ساری باتیں ہیں۔ قرآن سے محبت کرو، قرآن کو سینوں میں رکھو، قرآن کو سروں پہ رکھو۔ میری بات ادھوری رہ گئی، معافی مانگتا ہوں۔ پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ میں بھی پڑھ لوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔